کا الگ طریقہ ہے۔ ہمارے ایمان کو چارج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کلمے کی تجدید کرنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تجدید ہو گئی، تازہ ہو گیا۔ یہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے، آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ دنیا کی باتیں جیسے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان سے نجات مل گئی، پوری دنیا میں طوفان آیا تھا، چھوٹا طوفان نہیں تھا، پوری دنیا میں کوئی زمین کے اوپر انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا مکوڑا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو سوار تھے نا، بس یہ بچے تھے۔ دنیا کا کوئی پہاڑ ایسا نہیں تھا جس کی بلندیوں پہ پانی نہ پہنچ گیا ہو۔ بڑے بڑے یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیٹو ہے، یہ ان سے بھی اوپر چلا گیا تھا پانی، ان سے بھی 8-10 ہاتھ اوپر پانی چلا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ کوئی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اپنی جان بچا سکتا ہے؟ تو اس لیے پہاڑ ہی کوئی نہیں بچا، سارا پانی نے ڈبو دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر اللہ تعالیٰ کو کسی کے اوپر رحم آ جاتا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام کہ کسی کو بھی، کافر کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اور نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی کافر کو نہ چھوڑنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ چھوڑتے اور کسی کو رحم آ جاتا تو کس پر آتا؟ اس خاتون کے اوپر آتا جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اور اس خاتون کو اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت تھی کہ اس نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ادھر پانی بھی اوپر چڑھتا جا رہا ہے، وہ بھی اوپر چڑھتی جا رہی ہے۔ پانی کا چڑھنا تو آسان ہے، انسان کا چڑھنا پہاڑ پہ آسان نہیں ہے۔ کبھی چڑھ کے دیکھیں، جو چڑھیں ان سے معلوم کریں، زمین پہ چلنا آسان ہے، پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ وہ خاتون بچے کو گود میں لے کے ہے بھی عورت، اس کے لیے تو اور چڑھنا مشکل۔ اب وہ بچے کی محبت میں اوپر چڑھ رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے پانی سے بچ جاؤں۔ پانی نے کسی نے کو چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ چڑھتے چڑھتے وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچ گئی۔ اب اس سے اوپر تو نہیں جا سکتی تھی، پانی اس کی چوٹی تک پہنچ گیا۔ اب وہ پانی اوپر چڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا وقت ہوگا، کتنا خطرناک وقت ہوگا، ہر طرف پانی پانی۔ آپ کبھی سمندر میں جا کے دیکھو، آپ کو کتنا ڈر لگے گا، ہر طرف پانی۔ وہ تو اللہ کا عذاب تھا، ایسے پانی اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ خاتون پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑی ہے اور پانی اوپر آ رہا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے پیٹ تک آ گیا، اب میرا بچہ بھی ڈوبے گا۔ تو اس کو اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں اس کو پکڑ کے اوپر اٹھا لیا کہ میں ڈوب جاؤں لیکن میرا بچہ بچ جائے، لیکن بچنا کسی نے نہیں تھا۔ عائشہ فرماتی ہیں، اگر اللہ نے کسی کو بچانا ہوتا تو اس کو معاف کر دیتے، لیکن وہ پانی اوپر چلا گیا اور ماں بھی اور بچہ دونوں ڈوب گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ اتنا بڑا طوفان تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر لوگ جو تھے وہاں، اسی میں جانور تھے، اسی میں پرندے تھے، اسی میں انسان تھے۔ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا نر مادہ، ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا نر مادہ، اور انسان جو ایمان لے کے آئے تھے، کتنے انسان تھے۔ آج ہم کہتے ہیں یار مولوی تھک گئے، بول بول کے لوگ آتے ہی نہیں پتہ نہیں ایمان کے اوپر، دعوت کے اوپر۔ مسئلہ کیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی، 950 سال۔ ہماری تو عمر ہی 50 سال 60 سال ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ جوش میں آ کے کہیں گے بیٹا نماز پڑھا کر، 1 دن کہا، 2 دن کہا، 4 دن کہا، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، کہتے ہیں بھاڑ میں جائے، نہیں پڑھ رہا تو میں اس کے ذمہ دار ہوں، جائے بھائی میری طرف سے تیرے کو چھوٹ ہے۔ تو 2 دن میں تھک جاتے ہیں، 4 دن میں تھک جاتے ہیں، 10 دن میں تھک جاتے ہیں، نہیں تھکیں گے سال میں تھک جائیں گے۔ سال ہو گیا مجھے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے جائے بھاڑ میں جائے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے لوگوں کو کہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون سا طریقہ ہے جو انہوں نے نہیں آزمایا؟ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا،
اے میرے پیارے رب میں نے کوئی گھڑی نہیں چھوڑی، نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، ہر وقت ان کو دعوت دی ہے، لیکن جتنا میں ان کو دعوت دیتا گیا ہوں یہ گمراہی میں بڑھتے ہی چلے گئے، پیچھے نہیں آئے۔ مولوی بیچارے تھک گئے وہ بیانات کر کر کے، 10 سال ہو گئے مسجد میں بیانات کر رہے ہیں، کوئی سدھرے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا مولوی صاحب آؤ بیان کرو، بس اپنا کام پورا کرو، ہم نے اپنی زندگی نہیں تبدیل کرنی۔ ایسے ہی ہے نا آج حال، کوئی گناہ چھوٹ گیا ہو کسی سے، کسی نے کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیا، یہی حال ہوا پڑا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تھی، کتنے بندے ایمان لے کے آئے؟ 80 بندے ایمان لے کے آئے 950 سال میں۔ ہم تو 2 دن محنت کر کے تھک جاتے ہیں، بس چھوڑو کیا کرنا ہے۔ وہ 80 بندے اس کشتی کے اندر تھے۔ کشتی کیا تھی؟ پورا ایک بڑا جزیرہ تھا، سمجھ لو، 1200 ہاتھ لمبی، 600 ہاتھ چوڑی، کتنی بڑی ہوگی۔ 3 منزلیں بنائی تھی، بنائی بھی خود نوح علیہ السلام نے تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی ایجاد ہی نہیں کیا، آپ کو کیا پتا؟ کشتی کس نے ایجاد کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے ایجاد کی، نبی ہیں۔ اور کس نے بتایا؟ طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، ہم بتا رہے ہیں۔ 100 سال نوح علیہ السلام نے درخت لگائے کشتی بنانے کے لیے، درخت بھی تو نہیں تھے، لکڑی بھی تو نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بنانی ہے، درخت لگاؤ۔ 100 سال تک درخت لگائے، لگا کے درخت بڑے ہو گئے، پھر ان کو کاٹ کے پھر ان کو کشتی بنانا شروع کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یوں بناؤ، ایسے تختے کاٹو، ایسے ان کو جوڑو، وہ بناتے جا رہے ہیں۔ بڑی عظیم الشان کشتی بن گئی، 1200 ہاتھ لمبی، ہاتھ کا مطلب ہے اتنا، 1 فٹ سے بھی زیادہ ہے، 1200 فٹ بھی لگائیں تو بہت ہوتے ہیں، 600 ہاتھ چوڑی۔ 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل میں جانور، دوسری منزل میں پرندے، اور تیسری منزل میں انسان، سب سے اوپر انسان۔ اس طریقے سے یہ عظیم الشان کشتی بنائی۔ اب کشتی بنا رہے ہیں، ادھر سے لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں، کافر مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح کیا ہو گیا؟ نبوت چھوڑ دی ہے، اب بڑے ہی بن گئے ہو، اب کشتی بنانا شروع کر دی ہے، اب لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی ہیں، نیا کام شروع کر دیا ہے۔ کس نے؟ نبیوں نے تانے برداشت کیے ہیں۔ آج ہمیں کوئی تانا دے دے دین کے اوپر، ہم کہتے ہیں بیٹھ گئے گھر میں، بس کیا تانے، ہم تانے سننے کے لیے آئے ہیں کیا؟ دنیا کے لیے تانے سنتے ہیں، دکانداری کے لیے سنیں گے، کاروبار چمکانے کے لیے 100 باتیں کرو، کہے گا نہیں کام کرنا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، کمائی اسی کے۔ دین کے لیے تانا سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انبیاء نے تانے سنے، ہمارے نبی نے تانے سنے، کیسے تانے پڑتے تھے؟ کبھی آپ کو کہا جاتا ہے مجنون ہے، دیوانہ ہے، اتنے سمجھدار، ساری کائنات کے امام، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجنون ہے، اللہ اکبر، دیوانہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کافر آپ کو تانے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ صفائیاں بیان کر رہے ہیں۔ آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لیکن ایک بندے کو تانا پڑے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو کہے برا بلا تو آپ کو برا لگتا ہے، کوئی گالی دے ماں کی آپ کو بری لگتی ہے، تو تسلیاں کون دے رہا ہے؟ ہمارے نبی جواب نہیں دے رہے، آگے سے تانے پڑ رہے ہیں، آپ یہ تو دیوانہ ہے۔ ہمارے نبی نہیں فرما رہے میں دیوانہ نہیں ہوں، کس نے کہا ہے؟ گریبان پکڑ لے نہیں، اللہ تعالیٰ صفائیاں بیان فرما رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور آگے وہ تو کہہ رہے ہیں دیوانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ دیوانے، آپ تو تمام کائنات کے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو۔ کون کہتا ہے آپ دیوانے ہو؟ تو دیوانوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں؟ وہ تو پاگل ہوتے ہیں، ان کو تو کھانے کا نہیں پتا ہوتا، پینے کا نہیں پتا ہوتا، لباس کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ تو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہو۔ تو تانے نبیوں نے دین کی خاطر، ہم تو دین پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ دین پہ چلتے تھے، اور پھر دین پر خود چلنے کے بعد دوسروں کو جب چلانے کی کوشش کرتے تھے، اس کے اوپر ان کو تانے پڑتے تھے، ادھر ان کو تانے پڑتے تھے، وہ صبر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما دیتے تھے۔ درجات تو ایسے بلند ہوتے ہیں، ہم تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں سامنے والا گالی دے گا، میں بھی تب گالی دوں گا، اس نے گالی دی، آپ نے گالی دی، معاملہ برابر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے خود ہی فیصلہ کر لیا، تو نے خود ہی لڑائی شروع کر دی،
مجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب سامنے سے گالی پڑے دین کی خاطر آپ اس کو صبر کر لو, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرما دیتے ہیں. آپ کو کیا دانا دیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ تو ابتر ہو, تم بریدہ ہو, آپ کی تو اولاد ہی نہیں, نرینہ اولاد نہیں ہے, آپ کی تو نسل ہی آگے نہیں چلے گی. کتنا برا تانا ہے. آپ کو کوئی کہے یہ نسل ہی ختم ہو جائے گی, کتنا برا لگے گا, کتنا انسان کو تکلیف ہوگی. ہمارے نبی کو یہ تانا بھی دیا گیا کہ ان کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی زندہ نہیں ہے, ختم ہو جائیں گے, نسل ہی ختم ہو جائے گی, آگے چلے گی نہیں, نام کیا بچے گا؟ بھائی انسان کا نام تو کس سے چلتا ہے؟ خاندان سے چلتا ہے, بچے ہوں گے, آگے اولادیں ہوں گی, اس سے چلتا ہے. اب ہمارے نبی نے کیا کیا؟ آگے سے جواب دیا, لڑائی کی نہیں, خاموش ہو گئے, برداشت کر لیا. اس تانے کو برداشت کرنے کی وجہ سے, ایک تانا ہی تو ہے نا, ایک تانا برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ نے تانا برداشت کیا ہے, ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا. اللہ اکبر. ایسے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں جب انسان دین کے اوپر چلتا ہے اور دین کی دعوت دینے کے لیے صبر کرتا ہے, برداشت کرتا ہے. دیکھیں کیسے ایک تانا برداشت کیا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا. اتنا بڑا اللہ نے مقام دے دیا. یہ صرف اللہ نے انعام نہیں دیا, ساتھ یہ بھی بتا دیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ کا نام ختم ہو جائے گا, ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا ہے. قیامت میں جب تک آپ کے ہاتھ سے کوثر کا جام نہیں پیے گا, جنت میں نہیں جا سکے گا. آپ کا نام کیسے مٹے گا؟ ہر بندہ تڑپے گا, ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ مجھے آقا کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی مل جائے تاکہ میں جنت میں جانے کے قابل بن جاؤں. نام ختم ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر آخر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. آپ کو کہتے ہیں کہ تم بریدہ ہو, آپ کو کہتے ہیں نسل ختم ہو جائے گی, آپ کو کہتے ہیں نام ختم ہو جائے گا, آپ کو ہم نے حوض کوثر عطا فرمایا ہے اور یہ تم بریدہ, ان کا نام مٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. نوح علیہ السلام کو تانے پڑ رہے ہیں. کیا تانے پڑ رہے ہیں؟ نبوت چھوڑ دی, اب بڑا ہی بن گئے ہو, اب کشتی بنانے لگے ہو. کیا ہو گیا نوح؟ پاگل ہو گئے ہو. ریگستان کے اندر پانی بھی نہیں ہے, کشتی بنا کے کیا کرو گے؟ اب وہ تو وہی اللہ کا حکم, ادھر اللہ سے وہی آئی, ادھر سے بنانا شروع کر دیا. لوگوں کے تانے کی پرواہ نہیں ہے, لیکن مذاق اڑایا جا رہا ہے. کیا کر رہے ہو؟ کشتی کیا کرو گے؟ کہاں چلاؤ گے؟ ہمیں دکھاؤ تو صحیح, پانی کدھر ہے؟ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو, ایک وقت آئے گا جب تم دیکھو گے کہ کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہوگی اور ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. ابھی تمہارا مذاق میں نہیں اڑاتا, ابھی میں جواب نہیں دے رہا. جب یہ پانی کے اوپر کشتی آئے گی پھر وقت ہوگا کہ تم دیکھ رہے ہوگے, تمہارا تماشا بن رہا ہوگا اور ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. ابھی تو تمہیں خشکی نظر آ رہی ہے, پانی نظر نہیں آ رہا, اب کشتی بن رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ کافروں نے اس کے اندر آ کر گندگی کرنا شروع کر دی, پخانا کرنا شروع کر دیا. کتنی تکلیف, وہ محنت کر کے اتنے قربانی دے کے کشتی بنا رہے ہیں اور وہ آ کے گندگی ڈال رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام پریشان ہیں, یا باری تعالیٰ یہ کیا, اب کیا کروں گے؟ تو گندگی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے گندگی کی ہے, انہی سے صاف کروائیں گے. وہ تو اللہ کی ذات ہے, اتنی بڑی ذات, اتنی علیم ذات, اتنی خبیر ذات, اتنی قدرت والی ذات, اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. وہی تو ذات ہے جس نے امام الانبیاء کو غار سور کے اندر بچانے کے لیے کوئی فرشتے نہیں بھیجے, کوئی بڑی طاقت اور مخلوق نہیں بھیجی. کس کے ذریعے سے بچایا؟ مکڑی کے ذریعے سے بچایا. سب سے کمزور مخلوق, وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے کائنات کے کمزور گھر کے ذریعے سے سب سے کائنات کے بڑے انسان کی حفاظت کر کے دکھائی. کافر آئے, دیکھا جائے تو مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے غار کے اوپر, اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ واپس چلے گئے. اللہ نے مدد کر دی. تو اتنی بڑی ذات ہے, اتنی قدرت والی, عظمت والی ذات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, انہوں نے کیا ہے, انہی سے دھلوائیں گے, انہی سے صاف کروائیں گے. اچھا, حیران ہو گئے کیسے ہوگا؟ اب جب وقت آیا اللہ نے ان کے اندر بیماری لگا دی. اب بیماری پھیلنا شروع ہوئی
خارش لگ گئی ہے، دوائیاں کھا رہے ہیں، علاج کروا رہے ہیں، صحیح نہیں ہو رہے۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ایک بندہ آیا گندگی کرنے کے لیے کشتی کے اندر، اس کا پاؤں پھسلا، تو پاؤں جو پھسلا تو گندگی ساری جسم پہ لگی، خارش ختم ہو گئی، صحیح ہو گیا، شفا مل گئی۔ اس نے کہا جا کے اس نے تو شور مچا دیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ساری شفا تو ادھر کشتی کے اندر رکھی ہے۔ اور جتنے خارشی تھے سارے آ کے اس کے اندر کودنا، اپنے جسم کے اوپر گندگی اٹھا اٹھا کے لگا رہے ہیں، بابا ملم ہے، کریم ہے، لگاؤ لگاؤ، وہ کر کر کے اب وہ جب سارا گندگی صاف کر دی، ابھی پھر بھی پیچھے بیمار باقی تھے، اب کیا کریں؟ اب اس کو دھونا شروع کر دیا، بابا اس کا پانی استعمال کرو، پانی ڈالو، بھلا جو پانی کو گندگی لگے گی وہی جسم پہ لگائیں، اس کو دھو دھو کے چمکا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے۔ تو اس طریقے سے کشتی تیار ہوئی، ایک وقت آیا سارے اب نشانی کیا رکھی؟ اتنا بڑا طوفان آنا ہے کائنات کے اندر، نوح علیہ السلام کو پتہ کیسے چلے گا کہ طوفان آنے لگا ہے؟ تو نشانی کیا رکھی؟ اتنا بڑا طوفان، نشانی چھوٹی سی رکھی، وفارت تنور، یہ تندور ہے آگ والا جس کے اندر روٹیاں پکاتے ہیں، جب اس سے پانی نکلے آپ سمجھ جانا کہ بس اب طوفان آنے لگا ہے۔ اور جیسے ہی اس میں سے پانی نکلا تندور میں سے، نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اب سارے ایمان والوں کو بھی اس میں بٹھایا، جانوروں کو بٹھایا، پرندوں کو بٹھایا، کیونکہ مخلوق کو بچانا تھا، ورنہ تو سب ختم ہو جاتا، جو اس میں بچے تھے وہ تو وہی بچے، باقی سب ختم ہو گیا۔ اب وہ سارے جب کشتی کے اندر آ گئے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ادھر سے زمین سے بھی پانی، آسمانوں سے بھی پانی، ہر طرف سے پانی پانی، ایسا طوفان آیا کہ کشتی جو اتنی بڑی ریگستان میں کھڑی تھی پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئی۔ اب سارے ڈوبنا شروع ہو گئے، بیچ میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ اب وہ کشتی جب چلنا شروع ہوئی ہے، 6 مہینے تک یہ کشتی پانی کے اندر چلتی رہی ہے۔ یہ کشتی وہاں سے چلی ہے اور اللہ نے اس کا رخ ایسا موڑا ہے، پہلے کعبۃ اللہ آئی ہے، ادھر سارا کعبہ تو پانی میں چلا گیا، اب کعبہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی تجلیات تو کعبے پر موجود ہے نا، قبلہ تو ہے وہ۔ اب وہ وہاں آ کے کشتی نے اس کے طواف کیے ہیں پانی میں ہی، اوپر سے پورے کعبے کے طواف کر رہی ہے کشتی، اتنی بڑی کشتی چل رہی ہے، طواف کرتے کرتے پھر اللہ نے اس کا رخ موڑ دیا۔ اب کہاں رخ موڑا ہے؟ اب اتنے کائنات کے اندر پہاڑ تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ کشتی جا کے کس کے اوپر کھڑی کی ہے؟ جودی پہاڑ کے اوپر۔ قرآن کے اندر جودی پہاڑ کا ذکر موجود ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، جودی پہاڑ کے اوپر جا کے کشتی ٹھہر گئی۔ اب یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کا طوفان آیا، ہر پہاڑ نے اپنے آپ کو اونچا کرنا شروع کر دیا کہ میں پانی سے بچ جاؤں بچ جاؤں بچ جاؤں۔ اور یہ جودی پہاڑ تھا، اس نے عاجزی اختیار کی کہ میرا اللہ کا حکم ہے، بس جب ڈوبنے کا حکم ہے تو میں بھی ڈوب جاؤں گا۔ یہ عاجزی اللہ کو پسند آ گئی، سارے پہاڑ اونچے ہو رہے تھے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور جودی پہاڑ کو اللہ نے بچا دیا، کشتی آ کے جودی پہاڑ کے اوپر رک گئی۔ اس میں ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ عاجزی پسند ہے، تکبر پسند نہیں ہے، غرور پسند نہیں ہے۔ غرور کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ غرور کس نے کیا؟ فرعون نے کیا۔ غرور کس نے کیا؟ حامان نے کیا۔ غرور کس نے کیا؟ نمرود نے کیا۔ نمرود کو 400 سال اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو خدائی کی دعوت دو، میرا تعارف کرواؤ، تو کہتا ہے بتاؤ آپ کا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی یحیی و یمیت، جو مارتا ہے زندہ کرتا ہے وہ میرا رب ہے۔ اچھا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں، خدا کے مقابلے میں آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو بھی مارتا زندہ کرتا ہے، پھر میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبوہت الذی کفر، وہیں زبان بند ہو گئی، لاجواب ہو گیا۔ اب لاجواب ہو گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کو مان لیتا، نہیں مانا نہیں۔ تکبر، غرور، تکبر کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں کرے گا، کبھی بھی اڑی نہیں کرنا، کبھی بھی ضد نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے اندر اکڑ لے کر نہیں آنا۔ وہ یہ جو ضد کرتا ہے، جو اکڑ کرتا ہے، وہ اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اکڑ کو توڑ کے دکھاتے ہیں۔ نمرود نے اکڑ کی، نہیں مارا، کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالو،
مجھے لاجواب کر دیا، میرے سامنے بات کی، خدائی کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ 400 سال اللہ نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو نے تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے نبی کو بھیجا کہ تجھے سیدھے راستے کے اوپر لے کے آئے، تو آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اب اپنا انجام دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو، تکبر کو ختم کرنے کے لیے جس مخلوق کو بھیجا اس کو مچھر کہنا ہے۔ اتنی سی مخلوق، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اور اس کی پکڑ کے لیے کس کو بھیجا؟ اتنے سے مچھر کو۔ تو ایسے ہم کرتے ہیں، مر جاتا ہے، ختم، اس کے ناک سے گھس کے دماغ میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس کے دماغ کو کاٹنا شروع کیا۔ پہلے سارا اناج اپنے پاس جمع کر لیتا تھا، کسی کو اناج لینے کی اجازت نہیں تھی، بندے جاتے، اب تو محتاج ہو گئے، بھائی اناج لینے کے لیے جانا ہے، نمرود کے سامنے آتے، ہاں بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارے رب آپ ہو۔ اچھا اس کو اناج دے دو۔ جو اس کی خدائی کا اقرار کرتا تھا اس کو اناج دیتا تھا، اس دوسرے کو اناج نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اقرار نہیں کیا، مانا نہیں، اناج دینے سے انکار کر دیا۔ اب مچھر دماغ میں چلا گیا، جا کے کاٹنا شروع کیا، تو کاٹنا شروع کیا، دماغ میں خارش ہونا شروع ہو گئی، درد ہونا شروع ہو گیا۔ اب نکالے کیسے؟ خدا تو ہے، خدائی تو تھی نہیں پاس، تھا تو خالی زبان سے دعویٰ، اب مچھر کو نکالے کیسے؟ اب دماغ کا سکون لینے کے لیے اپنے سر پہ جوتے پڑواتا تھا۔ پہلے اناج رکھتا تھا، اب اناج رکھا ہوا ہے، بندہ آیا، ہاں اناج چاہیے، کہ پہلے میرے سر پہ 10 جوتے مارو پھر اناج ملے گا۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا انجام ہے، یہ تکبر اور غرور کرنے والے کا انجام ہے، یہ ضد کرنے والے کا انجام ہے، یہ عقل پیدا کرنے والے کا انجام ہے۔ کبھی بھی ضد نہیں کرنا، آپ ضد کرو گے، عقل کرو گے، تکبر، سیدھا آپ کا تعلق شیطان کے ساتھ جڑ جائے گا۔ شیطان نے بھی ضد کی تھی اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر، اب میں سجدہ نہیں کرتا اس کو۔ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان ہے کمزور ہے، یہ نہیں دیکھ رہا حکم کس کا ہے۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا تھا، مان لینا چاہیے تھا، نہیں مانا، اکڑ کی، قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ اس نے اکڑ کی، نمرود نے، مچھر دماغ میں چلا گیا۔ اب مچھر کاٹ رہا ہے، اب ہر بندے کو کہتا ہے میرے سر پہ جوتے مارو، جوتے مارو، ادھر دیوار میں سر مارتا، ادھر فرش میں سر، کہاں کہاں اپنا سر مارتا تھا، کسی طریقے سے مجھے سکون مل جائے۔ 400 سال اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، 400 سال پھر اللہ نے اس کو سر پہ جوتے لگوائے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، تکبر کبھی بھی نہیں کرنا، کبھی بھی ضد نہیں کرنا، کبھی بھی اڑی نہیں کرنا۔ تو نوح علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، جودی پہاڑ اللہ کو پسند آ گیا، کس وجہ سے؟ عاجزی کی وجہ سے۔ سارے پہاڑوں نے کہا پانی آ رہا، اونچے ہو جاؤ، اونچے ہو جاؤ، اور اوپر ہو جاؤ ذرا، پانی ہمارے اوپر نہ آئے۔ جودی پہاڑ نے عاجزی اختیار کی، اللہ کا حکم ہے جب سب نے ڈوبنا ہے میں بھی ڈوب جاؤں۔ یونس علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی، یاد ہے آپ کو؟ کشتی کے اندر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہاں سے آ گئے ہو، اپنی امت کو چھوڑ کے آ گئے ہو، اجازت نہیں لینی تھی۔ اب یونس علیہ السلام نے سوچا کہ اب جانا ہے، کیسے واپس جاؤں؟ کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی دریا کے بیچ میں جا کے رک گئی، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ اب اس زمانے کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، سوچ تھی، جنریٹر نہیں چالو کر رہے ہیں، کہ جب کشتی رک جائے اور آگے پیچھے نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھگوڑا آیا ہوا ہے اپنے مالک کا۔ اب وہ یہ کرتے تھے کہ بھائی سب کو بچانا ہے، ایک کی وجہ سے ساروں کو تو ہلاک نہیں کر سکتے، تو اعلان کرتے تھے بھائی جو غلام جو اپنے مالک کا بھگوڑا آیا ہوا ہے وہ پانی میں چھلانگ لگائے تاکہ اس کی وجہ سے وہ دریا میں جائے، ہم بچ جائیں۔ اب یونس علیہ السلام بیچ میں بیٹھے ہیں، کشتی جا کے رک گئی ہے۔ اب اعلان کیا بھائی ہاں کون تمہارے اندر بھگوڑا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہو؟ اب یونس علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی، تکبر نہیں کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، نبی ہوتے ہیں نا، نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کرتے ہیں، لیکن نبیوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اب یونس علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی، کہا میں اپنے مالک کا بھگوڑا ہوں۔ ساروں نے دیکھا شریف انسان ہے، اتنا خوبصورت انسان، اللہ والوں کے چہرے، نبیوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں،
یہ چہرہ جھوٹا ہے ہی نہیں, یہ چہرہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ غلام ہو اور اپنے مالک سے بھاگے ہوئے ہیں, لگتا ہی نہیں ہے. لیکن ان کو اندر سے پتہ تھا کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہے. وہ کیا بتا رہے تھے کہ میں اپنے رب سے بھاگا ہوا ہوں. کہا میں ہوں؟ کہا نہیں آپ نہیں. اچھا پھر اب کیا کریں؟ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں قرعہ ڈالتے ہیں, جس کا نام نکل آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے وہی ہوگا. اب سارے نام لکھے سب کے, قرعہ ڈالا, ایک مرتبہ قرعہ ڈالا, نام دیکھا, یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اللہ اکبر. اب آزمائش دیکھیں, یونس علیہ السلام کا نام, اچھا پھر آپ کا نام نکل آیا, چلو دوبارہ قرعہ ڈالتے, نہیں آپ تو نہیں ہو. پھر دوسری دفعہ قرعہ ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. پھر تیسری دفعہ قرعہ ڈالا, پھر یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اب یونس علیہ السلام نے کہا یہ ان کو نہیں سمجھ آئے گا. یونس علیہ السلام نے عاجزی اختیار کی, اکڑ نہیں کی کہ میں نہیں جھکتا, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کودتا, کوئی اور کودا. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا, گاڑی میں بیٹھے ہیں ذرا سی بات ہو جائے, میں اس سیٹ سے نہیں اٹھتا, جو کرنا ہے کر لو. بابا اماں ہے بیچاری, اس کو بیٹھنے دو, آپ تو نوجوان ہو, اماں بیچاری کھڑے ہو کر سفر کریں. بابا کچھ بھی کر لو, اماں کہیں بھی جائے, باہر میں جائے, میں اپنی سیٹ سے. یہ اکڑ ہے, یہ ضد ہے. کبھی بھی ضد نہیں کریں, کبھی بھی تکبر نہیں کریں, کبھی بھی اکڑ نہیں کریں, جھک جائیں. اللہ تعالیٰ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو عاجزی اختیار کرتا ہے, اکڑ کو ختم کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں. یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی بگوڑا ہوں, اور اپنے آپ کو کشتی سے دریا کے اندر گرا دیا. اب یہ ان کا کام تھا, اپنے آپ کو حوالے کرنا. انہوں نے تو اپنے حساب سے دریا کے اندر اپنے آپ کو پھینک دیا, لیکن ادھر اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا تھا. ایسے نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کو کوئی ہلاک کرنا تھا, صرف آزمائش تھی. عاجزی اختیار کی, غلطی مان لی, قصور مان لیا, اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا. ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم فرمایا, جاؤ میرا بندہ ہے, تیرا رزق نہیں ہے کہیں اس کو اپنے پیٹ میں لے جا کے کھا لے, اس کو ختم کر دے. یہ میری امانت ہے تیرے پاس, اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے, اس کو زخم نہیں ہونا چاہیے. ادھر سے یونس علیہ السلام نے ایسے پانی میں چھلانگ لگائی, ادھر سے مچھلی نے اتنا بڑا منہ کھولا اور یونس علیہ السلام پورے مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا. کیوں؟ صرف امتحان تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتے ہیں, ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ادھر سے دین کا مسئلہ آیا, ادھر سے دنیا کا مسئلہ, دونوں آمنے سامنے آئے. ہم کہتے ہیں چھوڑو دین کو, ابھی تو دنیا کو دیکھیں. مال کا مسئلہ آ جاتا ہے, ادھر اعمال کا مسئلہ آتا ہے, ہم اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں اور مال کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. ادھر گناہ کا مسئلہ آ جاتا ہے, نیکی کا مسئلہ آ جاتا ہے, ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں, نیکی کو چھوڑتے ہیں, گناہ میں مبتلا, ہم ناکام ہو جاتے ہیں. جب ناکام ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں, پھر اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جاتی ہے, پھر ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے اوپر گناہ کی سزا آ جاتی ہے. یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو حوالے کیا, اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, اور مچھلی کے پیٹ سے پھر جب اس نے انہوں نے وہاں جا کے تسبیح پڑھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اقرار کر لیا. انہوں نے بھی کون سا کلمہ پڑھا؟ ہم نے شروع میں بات کی تھی, لا الہ الا انت. ان کو بھی نجات اسی کلمے, کتنا بڑا کلمہ ہے. یونس علیہ السلام کو میری نجات اسی سے ملی, لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک, آپ گناہوں سے, کمی کوتاہیوں سے, غلطیوں سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین, میں ہی ظلم کرنے والا ہوں. اقرار کر لیا. آج کتنے مسلمان ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, جرم ہو گیا, تو کہتے ہیں بھائی قرآن اٹھانا پڑے گا. ہم کہتے ہیں میری عزت خراب ہوگی اگر قرآن نہیں اٹھایا, گناہ تو میں نے کیا ہے, پتہ بھی نہ چلے کہ میں گناہ گار ہوں, عزت بھی بچ جائے, قرآن کے اوپر جھوٹا ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ میری عزت بچ جائے. عزت کیا بچتی ہے؟ قرآن کے اوپر جو جھوٹا غلط ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو, تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, قرآن کے اوپر ہاتھ بھی رکھنا ہے, قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ساری دنیا کو چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا, اللہ کی ایسی پکڑ آئی ہوئی ہے, مجھے ایک لمحے کے لیے کسی وقت چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے. ہزاروں بندوں کے سامنے خود پھر اقرار کرتے ہیں کہ واقعی مجھ سے گناہ ہوا تھا, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اوپر جو تو نے لعنت ڈال دی ہے اس کو ہٹا دے. قرآن کی قسم کھا لینا آسان کام نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. کبھی بھی جھوٹی قسم نہ کھائیں, اقرار کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے گا, معافی بھی دے گا, پہلے سے آپ کا نام زیادہ روشن ہو جائے گا. لیکن اگر ضد میں آ گئے
اکڑ میں آ گئے پھر پکڑ آ جائے گی۔ تو یونس علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے جو پہاڑ تھا وہاں پر آ کر وہ کشتی رک گئی، اور کشتی رکنے کے بعد نوح علیہ السلام نیچے اترے ہیں ساروں کے ساتھ، اور اترنے کے بعد 80 لوگ ہیں، انہوں نے پھر وہاں روزہ رکھا ہے۔ جس دن یہ کشتی اتری تھی پہاڑ کے اوپر، وہ جو دن تھا وہ یوم عاشورہ کا دن تھا جو ابھی پیچھے گزرا ہے، 10 محرم کا دن، بڑی عظمت والا دن ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی اسی دن پہاڑ پہ اتری تھی، سارے نجات مل گئی، اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرما دی، پرندے بھی بچ گئے، جانور بھی بچ گئے، 80 لوگ جو اہل ایمان تھے وہ بھی بچ گئے۔ پھر نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا۔ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے یوم عاشورہ کو۔ تو روزہ رکھنے کے بعد اب نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان سے تھے جن سے انسانیت چلی، اور نوح علیہ السلام وہ انسان تھے جن کی وجہ سے انسانیت کو نجات ملی۔ اگر وہ نہ ہوتے ساری انسانیت ختم ہو جاتی، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو اب نجات مل گئی، ملنے کے بعد شکر کے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اصل بات میں آپ کو وہیں لے کے جاؤں گا جو میں نے شروع میں کی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی، وہیں بات جا رہی ہے۔ اب یہاں پر بھی عجیب عجیب واقعات ہوئے۔ اب وہ کوا موجود تھا، نوح علیہ السلام نے سوچا اب معلوم کریں، خشکی کشتی کے اندر موجود ہیں، اب معلوم کریں پانی خشک ہوا نہیں ہوا، کیا صورت حال ہے۔ وہ تو اتنی بڑی کشتی ہے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ارض ابلعی ماءک ویا سما اقلعی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب دیکھیں، کتنا بڑا قدرت والا رب ہے، زمین کو خطاب کر رہا ہے، اے زمین اپنا پانی سکھا دے، اے آسمان پانی کو روک دے۔ اللہ کی کائنات دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھیں۔ زمین کے اوپر اللہ کا حکم چل رہا ہے، آسمان پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، پہاڑوں پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کوئی ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر درخت سے نیچے نہیں گر سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا۔ آج ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، دوسری مخلوق کو ساتھ لے لیا، اسباب کو ساتھ لے لیا، مال کو ساتھ لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نجات میں نہیں ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ کو ساتھ لے لیں ہمیں نجات مل جائے گی۔ ہر چیز اللہ، ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا، اللہ ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیں گے۔ لیکن جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم ذرے ذرے کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ کسی چیز پر ہماری قدرت نہیں ہے، بیوی ہم سے راضی نہیں ہے، بچے ہم سے راضی نہیں ہیں، گاڑی ہمیں تنگ کر رہی ہے، گھر ہمیں تنگ کر رہا ہے، گرمی ہمیں تنگ کر رہی ہے، چاند سورج ہمیں تنگ کر رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہمیں تنگ کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہم نے سوچا پیسہ مل جائے گا تو بس سب کچھ ہو جائے گا، ہم نے کہا عہدہ مل جائے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ان سے نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو فرما رہے ہیں یا ارض، آپ زمین کو کہہ کے دیکھو، سنے گی زمین، آپ کبھی سنے گی جب آپ اللہ کے تابع ہو جاؤ گے۔ آپ آسمان کو خطاب کرو گے، آپ کا آسمان آپ کا خطاب سنے گا، لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے تابع ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کر رہے ہیں، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، ادھر انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، ادھر لڑائی ختم نہیں ہو رہی ہے، گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ختم بھی نہیں کر سکتے، تلوار کو رکھیں کیسے؟ کافر چڑھ جائے گا۔ اب پریشان ہے، جہاد بھی ضروری ہے، نماز بھی فرض ہے۔ اگر جہاد جاری رکھتے ہیں نماز چلی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو کافر گردنیں کاٹ دیتا ہے۔ تو حضرت علی نے کیا کیا؟ سورج کو خطاب کیا۔ سورج قریب ہے ہم سے، کتنا دور ہے؟ ہماری قدرت میں ہے نہیں، اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ لیکن حضرت علی نے کہا اے سورج، میں اللہ کے حکم سے یہاں جہاد کر رہا ہوں، جب تک میں نماز نہیں پڑھ لوں تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج رک گیا، رک گیا یا نہیں رک گیا؟ سورج رک گیا اور جہاد ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد سورج غروب ہوا۔ سورج آپ کی سنے گا،
چاند آپ کی سنے گا، زمین آپ کی سنے گی، آسمان آپ کی سنے گا، کب؟ جب آپ اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کر دو گے، اللہ کے حکموں کو اپنے وجود کے اوپر جاری کرو گے، اللہ کی ذات کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کر لو گے، پھر ساری کائنات آپ کے تابع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دیا پھر ذرہ ذرہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا آپ کیسے پتہ کریں کہ پانی خشک ہو گیا ہے؟ کوے کو کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ پانی خشک ہوا ہے نہیں۔ آپ دیکھتے ہو کوے کو، جہاں بیٹھا ہوتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، ہر طرف سے اس کو ڈر لگا ہوتا ہے، دیکھا ہے نا، ہر وقت ڈر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ہاتھ ایسے اٹھائے گا وہ بھاگ جائے گا، اٹھ جائے گا کہ لگ رہا مجھے ہی مار رہا ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کوے کو کہا جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ پانی خشک ہوا ہے نہیں۔ کوہ گیا۔ اب کوہ گیا، ادھر پانی تو خشک ہوا تھا لیکن ادھر سارے جو انسان جانور مرے پڑے تھے وہ جا کے مردار کے اوپر کھانے لگ گیا۔ اس نے کہا بھائی موقع مل گیا، خوراک تیار ہے، کھانا تیار ہے، پہلے کھانا کھا لوں بعد میں دیکھا جائے گا۔ ادھر جا کے کھانا، نوح علیہ السلام کا حکم بھول گیا، کھانا کھانے لگ گیا۔ اس کا کھانا ہی مردار ہے، مردار کھاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، کوے کو بھیجا، آیا ہی نہیں ہے۔ وہ کوہ ادھر اپنے کاموں میں، ہمارا بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، باپ کہتا ہے جا بیٹا کام کر کے، ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ باپ بیچارہ انتظار کر رہا تھا۔ ماں کہتی ہے بیٹا یہ گیم چھوڑ دے، پلا کام کرنا ہے، جا کام کر کے آ جا۔ ہم ماں سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نظر نہیں آ رہا، ذرا گیم کھیلوں پھر دیکھوں گا۔ بچے گھنٹوں گھنٹوں گیم کھیلتے رہتے ہیں، ماں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہمارے اوپر پکڑ آتی ہے، اسی لیے گرفت آتی ہے۔ جیسے کوے کے اوپر آئی، نوح علیہ السلام کو غصہ آیا، اس کو میں نے بھیجا ہے کہ جا کے معلوم کر کے آ۔ سارے انسان پرندے جانور انتظار کر رہے ہیں، زمین خشک ہو تو ہم نیچے اتریں۔ یہ جا کے مردار میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے کہا تو ہمیشہ خوف زدہ رہے، بس وہ اب خوف زدہ ہی رہتا ہے، جہاں دیکھو کوہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، کوئی بھی ذرا سی چیز حرکت کرے گی اٹھ کے بھاگ جائے گا، وہ اس کے اوپر خوف ہی مسلط ہو گیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ۔ کبوتر گیا اور جا کے تھوڑی دیر کے بعد اپنے منہ میں زیتون کی ڈلی ٹہنی لے کر آیا اور پاؤں پہ کیچڑ لگا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے زیتون کی ڈلی، اسی وجہ سے زیتون کی ٹہنی جو ہے کبوتر کے منہ میں، یہ نشانی ہے امن کی، اسی لیے کہیں بھی آپ دیکھ لو تو وہ پاؤں پہ اس کے کیچڑ لگا ہوا، تو نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین خشک ہو گئی ہے اور امن اور سکون ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام نے سب کو نیچے اتارا، پھر دوبارہ سے نئی انسانیت شروع ہوئی۔ اب نوح علیہ السلام نے، انسانیت نے اتنا بڑا اللہ کا عذاب دیکھا، طوفان دیکھا، خوف اور ڈر بیٹھ گیا۔ ایک انسان، ایک کسی فوجی آ کے کوئی صحیح کرارا تھپڑ لگا دے، ہوش ٹھکانے آ جائیں، اس کے بعد جب بھی فوجی کو دے گا نا اس کو تھپڑ یاد آ جائے گا، بہت برا تھپڑ لگا تھا مجھے، آئے گا یا نہیں آئے گا یاد؟ کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کسی جگہ پہ، کسی روڈ کے اوپر کسی خاص جگہ پہ کوئی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جائے، جیسے ہی وہاں سے گزرے گا فوراً یاد آ جائے گا یہ جگہ تھی، یہاں مجھے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، احتیاط سے۔ اور جگہوں پر بے احتیاطی سے چلائے گا گاڑی، ادھر آ کے احتیاط سے چلائے گا کہ یہاں ایک مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دوبارہ نہ ہو جائے۔ اب اتنا بڑا طوفان انسانیت نے دیکھ لیا۔ طوفان کیسے آیا؟ بارش سے آیا۔ اب ڈر ہو گیا کہ جب بھی بارش ہو تو ڈر ہو جائے گا کہیں دوبارہ طوفان نہ آ رہا ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ڈر ختم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو کہا آئندہ اب کبھی ایسا طوفان نہیں آئے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوگی تو کوس قزح آ جائے گی۔ یہ جو ریمبو آپ دیکھتے ہو نا، یہ کوس قزح، یہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نشانی رکھی تھی۔ یہ کوس قزح تمہیں نظر آئے گی، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اب وہ والا طوفان نہیں آئے گا، یہ ویسی بارش ہو رہی ہے، برکت والی، رحمت والی بارش ہو رہی ہے۔ تو وہ کوس قزح کو اللہ نے نشانی مقرر کیا۔ اب نوح علیہ السلام نیچے آ گئے، نئی سرے سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو انسانیت کو چلایا وہ 80 لوگوں سے نہیں چلایا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے چلایا۔ حافظ عثمان کہاں گئے؟ جنریٹر کہاں گیا بھائی؟ میری تو بیٹری لو ہو رہی ہے، خیال کرو، اتنا تکڑا تو میں نہیں ہوں۔ وہ بھی پانی دے رہے ہیں، پانی میں کوئی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ مجھے میرے اندر پیٹ دوبارہ چارج کر دے گا۔
درود شریف پڑھیں. حافظ صاحب اسی لیے اٹھ کے ہی چلے گئے کہ مفتی صاحب دیکھتے ہی نہ رہیں کہ عبداللہ کیا ہوا جنریٹر کو؟ ڈوری ٹوٹ گئی. الحمدللہ. اللہ اکبر. دیکھیں مجمع کم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کی شان ہے. پہلے ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہوتے تھے. دین کی دعوت بھلے آپ جتنی کرتے رہو آگے فرق آتا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر. لوگوں کا رجحان نیکیوں سے کم ہوتا جا رہا ہے, دین سے کم ہوتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ بہت تیزی کے ساتھ گمراہی پھیل رہی ہے, گناہ پھیل رہے ہیں, بے دینی پھیل رہی ہے. تو یا اللہ نوح علیہ السلام زمین پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو 80 لوگوں سے نہیں چلایا, قریب قریب والے مل مل کے بیٹھیں گے, شیطان حملہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو آگے جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی. وجعلنا ذریتہ هم الباقین. نوح علیہ السلام کی ذریت کو ہی ہم نے آگے باقی رکھا. 3 بیٹے تھے, 4 بیٹے تھے, ایک کو ڈوب گیا, کافر تھا. ایک اللہ نے یہ نشانی بتا دی کہ بھلے نبی ہو اگر اس کا بیٹا کافر ہے ہم خیال نہیں کریں گے. وہ بیٹا کافر ہے تو جہنم میں جائے گا. آج کہتے ہیں نا میں فلانے کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے بھائی تو فلانے کا بیٹا ہے, تو نے کیا کیا ہے. اور فارسی میں مثال بنی ہوئی ہے پدر من سلطان بود. میرا بادشاہ تو بڑا بادشاہ تھا, میرا والد تو بڑا بادشاہ تھا. والد بادشاہ تھا, تو نے کیا کیا ہے. ابھی لوگ اپنے باپ کی کمائی کھا رہے ہوتے ہیں. میرا باپ یہ تھا, میرا باپ وہ تو تھا. بھائی تو بھی کچھ کر کے دکھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا طوفان میں, ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. حالانکہ نبی تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا بیٹا ہے, ولی کا بیٹا ہے, فلانے کا بیٹا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان ہے یا نہیں ہے, تڑپ ہے یا نہیں ہے, طلب ہے یا نہیں ہے. یہ نسلی چیز نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر چلی گئی, ادھر سے ادھر بس. یہ اللہ تعالیٰ کوئی مجبور ہے کہ اب یہ نبی ہے تو آگے اس کی اولاد میں سلسلہ چلانا ہی چلانا ہے. نہیں, کافر ہے, اللہ نے ڈبو دیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا, 3 بیٹے پیچھے باقی بچ گئے. ساری انسانیت جو آگے چلی ہے وہ ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے, سام, حام اور یافس. 3 بیٹے تھے, سام, حام اور یافس. ساری انسانیت آگے ان سے چلی ہے. سام سے عرب, رومی, یہ سارے فارسی, اتنی بڑی بڑی جو 3 قومیں ہیں, اہل فارس جتنے ہیں, اہل روم جتنے ہیں اور عرب جتنے ہیں, یہ سارے سام کی اولاد ہیں. اور حام سے افریقہ والے جتنے ہیں, کالے رنگ کے ترکی ہیں اور دوسرے, یہ ان سے چلے, حبشہ والے. اور جو یافس ہے تیسرا بیٹا, اس سے یاجوج ماجوج پیدا ہو. یاجوج ماجوج آخری وقت میں آئیں گے. یہ یاجوج ماجوج جو قیامت کے قریب آئیں گے بڑی تباہی مچائیں گے. یہ نوح علیہ السلام کا جو تیسرا بیٹا تھا یافس, اس کی اولاد ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے حام, یہ نوح علیہ السلام کا جانشین تھا. نوح علیہ السلام نے اس کو وصیت فرمائی, جس کے لیے میں نے شروع میں آپ کو بات چلائی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا میری وصیت یاد رکھنا, 2 چیزیں ہیں ان سے بچنا, کبھی بھی ان کے قریب نہیں جانا, اور 2 چیزوں کو کبھی چھوڑنا نہیں. 2 چیزیں ہیں ان کے قریب کبھی نہیں جانا اور 2 چیزوں کو کبھی چھوڑنا نہیں. 2 چیزیں جن کے قریب کبھی نہیں جانا ہے, ایک شرک اور ایک تکبر. تکبر سے میں نے آپ کو ساری بات بتائی ہے. شرک نہیں کرنا, شرک کرو گے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے, شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ چاہے تو معاف کر دیتے ہیں. شراب پیئیں گے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, زنا کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, قتل کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف
کر دیں، اگر شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے کبھی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ جو ہم اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہیں، ہم اس وجہ سے شرک سے اتنا آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، بابا قبر پہ جا کے سجدے نہ کرو، قبر پہ چڑھاوے نہ کرو، بزرگوں سے دعائیں نہ منگواؤ، بزرگوں کے ذریعے سے نہ مانگو، کہیں بھی شرک آ گیا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤ گے۔ ایک شرک، اور دوسرا کیا فرمایا؟ تکبر۔ تکبر کبھی بھی نہیں کرنا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر بڑائی کبریائی یہ میرا لباس ہے۔ جس طرح آپ کے ناڑے پہ کوئی ہاتھ ڈالے آپ برداشت کرو گے؟ آپ کہو گے ہاں کوئی مسئلہ نہیں، کھول لے، نہیں، لڑ پڑو گے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ میری شلوار کھول رہا ہے، میرے ناڑے میں ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ میرا لباس ہے، جو کبریائی اختیار کرے گا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تکبر کبھی نہیں کرنا، شرک کبھی نہیں کرنا، اس سے ہمیشہ بچنا۔ دو چیزوں کا فرمایا اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ نمبر ایک لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنا، ہمیشہ اس کی تسبیح کرنا، اس کو پڑھا کرنا، اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ وجہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، پھر بھی یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا بڑا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ساتوں آسمانوں زمینوں سے بھی اس کا وزن زیادہ ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف کافروں نے پڑھنا ہے۔ مسلمان کو کہو لا الہ الا اللہ پڑھو، کہ میں کافر ہوں کیا؟ بھائی اس سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ ایمان جو سب سے زیادہ نازک اور اہم چیز ہے، اس کی تجدید کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے بھی سب سے طاقتور چیز چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ یہ پڑھو گے آپ کے ایمان کی تجدید ہو جائے گی۔ اور دوسرا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، آپ بھی پڑھ لو، یاد ہو جائے ذرا۔ انگریزی یاد ہو جاتی ہے، عربی آپ زبان پر جاری کرنا شروع کر دو، عربی بہت آسان ہے، بچہ تو قرآن یاد کر لیتا ہے۔ تو پڑھ لو سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ بحمدی۔ آپ لوگوں کو رزق کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، سارے مسئلوں کا حل اس جملے کے اندر ہے، سبحان اللہ بحمدی۔ معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ ساری چیزیں اللہ کی ساری بڑائی آ گئی، اللہ کی تعریف بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی آ گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں پڑھنا ہے؟ یہ اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ ساری مخلوقات کا جو رزق ہے وہ اس جملے کے ذریعے ہے۔ جتنی کائنات میں مخلوقات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، وہ یہ تسبیح کرتی ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی۔ جو بندہ اس تسبیح کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ نوح علیہ السلام کی وصیت تھی کلمہ پڑھنے کی اور یہ تسبیح پڑھنے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ درخواست کی، یا باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص ایسا ذکر بتا دے کہ میں ہی کروں، بس اسپیشل میرے لیے۔ ہر بندے کی عادت ہوتی ہے، میں کوئی ایک جگہ میں نے پڑھا کہ آج یورپ کے لوگ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ذرا الگ نظر آؤں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، الگ نظر آنے کی کیوں کوشش کرتے ہو آپ؟ عام انسانوں کی طرح رہو، عام مسلمان بن کے رہو۔ یہ یورپ کے اندر جدید تجدد، جدید جدت پسندی کہ میں ذرا دوسرے سے ہٹ کے نظر آؤں، اب کہنے اس چکر میں وہ ایسے الٹے الٹے کام کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے کان کٹوا لیتا ہے کہ میں ذرا دوسرے سے نمایاں نظر آؤں، کوئی اپنی ناک کٹوا لیتا ہے کہ میں نظر آؤں کہ میں ذرا علیحدہ چیز ہوں، کوئی دانت توڑوا لیتا ہے میں علیحدہ چیز ہوں۔ عجیب عجیب حرکتیں اللہ معاف کرے وہ کر رہے ہیں۔ زبان سانپ کی طرح ایک بندے نے کٹوا لی، بیچ میں سے دو بنوا لی، پیسے نکال کے دکھا رہا ہے کہ میں ذرا علیحدہ نظر آؤں۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہاں سوراخ کروا لیا، کیا؟ میں ذرا علیحدہ نظر آؤں۔
ایک بندے نے اپنے سارے سر میں سوئیاں لگوا لی, سوئیاں لگی پڑی ہیں, پورے سر بھرا پڑا ہے, اس وجہ سے میں ذرا علیحدہ نظر آؤں. بہت بیماری ہے آج ہمارے اندر. ہر سوچتا کوئی ایسا نیا کام کروں کہ دنیا حیران ہو جائے کہ نیا کام کیا. یہ خطرناک چیز ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, شیطانی چکر ہے. ایک بندہ سیلفی بنا رہا ہے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو, میں اپنی ایسی تصویر کھینچوں کہ میری طرح کسی نے تصویر ہی نہ, ایسی سیلفی ہو سارے دیکھ کے حیران ہو جائے. اور پہاڑ کے اوپر سیلفی بناتے بناتے پہاڑ سے گر گیا, پورا ہو گیا, سیلفی بن گئی. ایسا کام کر دیا کہ آپ اب کوئی کر بھی نہیں سکتا. ایک بندہ ٹرین کے آگے کھڑا, ٹرین ادھر اسپیڈ سے آ رہی ہے اور ادھر وہ سیلفی بنا رہا ہے, دیکھو ٹرین آ رہی ہے اور میں سیلفی, اور ٹرین ہی اوپر چڑھ گئی. ایسی سیلفی بن گئی کہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. یہ بیماری ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو عام مسلمان بنائیں, نبی والے طریقے اپنائیں, نبی والی سنتیں اپنائیں. اسی کے اندر برکت ہے, سکون ہے, راحت ہے. اس سے آپ کا نام چمکے گا. ہر بندہ چاہتا ہے میرا نام چمک جائے, لیکن نام چمکانے کے لیے الٹے کام کرتے ہیں. تو اس لیے بات کہاں چلی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائے جو خصوصی ذکر ہو, مجھے ہی پتا ہو, میں ہی کروں, میرے پاس ہو بس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے, یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے, میں بھی یہی پڑھوں, میں تو اسپیشل جا رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ ساتوں آسمان زمین ایک پڑھنے میں رکھ دیں اور اس کو دوسرے پڑھنے میں تو پھر بھی یہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے خصوصی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو تو بھی پڑھ. ساری جیسے ہوا ہر انسان کو ضرورت ہے, اللہ نے ہر جگہ ہوا کو پہنچایا ہوا ہے. اب کوئی کہے کہ میرے تو سانس لینے کا کوئی اسپیشل طریقہ ہو تو پھر تو اپنے ساتھ سلنڈر رکھ لو آکسیجن والا, بس ہوا لیتے رہو. سارے دیکھیں واہ یار یہ اسپیشل بندہ ہے جو ہر وقت سلنڈر ساتھ لے کے, جب سلنڈر کی قیمت پتہ چلے گی تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ ایک سانس کتنا مہنگا پڑ رہا ہے. سانس کی ہر انسان کو ضرورت تھی, اللہ نے ساری دنیا کے اندر ہوا چلا دی تاکہ کسی کو سانس لینے میں مشکل نہ ہو. اسی طریقے سے ہر بندے کو ایمان کی ضرورت تھی, ایمان کی تجدید کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیز عطا فرمائی وہ کیا عطا فرمائی؟ لا الہ الا اللہ. جو بھی بندہ کائنات کے اندر پڑھے گا اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا, تجدید ہو جائے گی, اور ایمان ہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر ذکر مراقبہ کر لیں, تھوڑی دیر میری ایک بات کو سمجھ لیں کہ ذکر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہماری جان کے لیے سانس ہے, سانس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایسے ہی ہماری روح کی غذا وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. ذکر کی تسبیحات کریں. جس طرح یہ مجلس ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہم بیٹھے یہاں پر اللہ کی بات کی, اللہ کے رسول کی بات کی, دین کی بات کی, ہمیں بہت ساری معلومات ملی. اب اس معلومات پہ عمل کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. یہ نہیں بس سنا, ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا. عمل کو اپنائیں. تو یہ ہماری ایک مجلس ہے, اس سے ہمیں دینی فائدہ ہوا. اب ہم اس مجلس سے چلے گئے, یہ تو مہینے بعد آئے گی. اب پورا مہینہ ہم کیا کریں؟ بس اسی کو لے کے چلتے رہیں گے. تو ہمارے لیے جو روزانہ کی خوراک ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کی پابندی کریں. فجر کے بعد درود شریف کی تسبیح, ظہر کے بعد تیسرا کلمہ شریف کی تسبیح, عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف کی تسبیح, مغرب کے بعد اللہ 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 کی تسبیح, اور عشاء کے بعد استغفار کی تسبیح, استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ان تسبیحات کی روزانہ پابندی کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو ایمانی قوت, روحانی قوت ایسی حاصل ہوگی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. پابندی کر کے تو دیکھیں. تو اس کی پابندی کیا کریں. اور ہم نقشبندی ہیں, ہمارا سلسلہ روحانی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ ہے. اس میں ایک ذکر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ذکر قلبی. ایک ہے زبان سے ذکر, جو میں نے 5 تسبیح بتائی, یہ زبان سے کرنی ہے. دوسرا ہم نے ذکر قلبی کرنا ہے, اپنے دل کو ذکر کرنا ہے. دل تو ہر وقت کام میں تو لگا ہوا ہے, ہر وقت دل ایک ہی سیکنڈ میں خون پھینک بھی رہا ہے اور خون کھینچ بھی رہا ہے. دل کی دھڑکن ہے, جب سے آپ کے اندر روح ڈلی ہے دل کام کر رہا ہے. کب تک کرتا رہے گا؟ موت تک کرتا رہے گا, کسی وقت بھی رکے گا نہیں. اب یہ دل کام تو کر رہا ہے, ابھی یہ دنیا کا کام کر رہا ہے کہ ہمیں خون سپلائی کر رہا ہے, بھیج رہا ہے, واپس لا رہا ہے, بھیج رہا ہے, واپس لا رہا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟
جیسے یہ دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو کس کام میں لگانا ہے؟ دین کے کام میں لگانا ہے. وہ دین کا کام کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر. اس میں محنت تو بڑی ہوگی لیکن جب ایک مرتبہ آپ کا دل کام میں لگ جائے گا, یہ رکنا تو اس نے ہے نہیں. کہاں کب رکنا ہے؟ موت پہ رکنا ہے. لہذا اگر آپ نے اس کو ذکر پہ لگا لیا پھر یہ خود بخود ذکر کرتا رہے گا, پھر یہ رکے گا نہیں. تو اس لیے ہمارے نقشبندی سلسلے کے اندر دل کو ذکر میں لگاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی, دل کا ذکر. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مراقبہ کرتے ہیں. مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے کیونکہ آنکھوں سے روشنیاں نظر آ رہی ہیں, یکسوئی نہیں ہوگی. زبان کو تالو سے لگانا ہے کیونکہ زبان ہلے گی تو پھر دل حرکت نہیں کرے گا. اور اپنی گردن کو دل کی طرف جھکانا ہے اور یہ خیال کرنا ہے, تصور کرنا ہے, نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل میں آ رہی ہے, ہمارے دل سے ظلمتیں, کدورتیں, سیاہیاں, نفرتیں ختم ہو رہی ہیں اور ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. تو تھوڑی دیر اس طریقے سے ذکر کر لیں, اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, زبان کو تالو سے لگا لیں, گردن کو دل کی طرف جھکا لیں, تصور کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے دل میں آ رہی ہے.